ناظرین، پاکستان کے اندر اگر ہم مسائل کی بات کریں، مہنگائی ہے جو کہ بے قابو ہے کہنا چاہیے. شرح سود کی اگر بات کریں تو اس کا گراف بہت زیادہ اوپر ہے. کسان ہے کہ وہ گندم کی وجہ سے سڑکوں کے اوپر رل گیا ہے. ایسے میں ہم سب خواب دیکھتے ہیں کہ استحکام کیسے آئے گا، مگر اگر دوسری طرف دیکھیں تو محاذ رائی ہے. محاذ رائی کا یہ جو باب ایک کھل چکا ہے یہ اب تک بند نہیں ہو سکا. 12 مہینے گزر گئے ایک ایسے انسیڈنٹ کو لے کے جس کے بعد سوچنے کا زاویہ تبدیل ہو گیا، جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا رخ تبدیل ہو گیا. مگر جو ایک مفاہمت نام کی چیز ہے وہ ان 12 مہینوں کے دوران ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی بھی امکان پیدا اب تک نہیں ہو سکا ہے. اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے آگے بڑھا تو جو استحکام کا، سیاسی استحکام یا معاشی استحکام کا خواب ہم دیکھتے ہیں، کیا وہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا؟ آج میں مکمل گفتگو اسی پورے معاملے کے اوپر اور پورے پاکستان کی صورتحال پہ کرنے جا رہی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو داخلی سیاست ہے اس کے اوپر بھی ہم کچھ بات کر سکیں. عامر صاحب، ہم نے 2023 کا جو سانحہ دیکھا یا 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہم نے دیکھا، اس میں آج کی تاریخ میں ہم بڑے خدشات میں تھے کہ خدا کرے خیریت سے ہو جائے، کوئی ایسی خبر نہ سننے کو ملے، کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو پاکستان کے اندر. مجھے یہ کہنے دیجئے کہ الحمدللہ بڑا بہتر پرامن طریقے سے آج کا یہ دن گزر گیا کافی حد تک. جی، ان حالات میں تو یہی بڑا غنیمت ہے کہ شکر ہے کوئی مزید کسی قسم کی اس طرح کی کوئی خبر نہیں آئی. مگر 9 مئی ایک سانحہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اصولی طور پہ یہ ایک ریفلیکشن کا دن ہونا چاہیے تھا، غور و فکر کا دن ہونا چاہیے تھا کہ اس بات پہ غور کیا جانا چاہیے تھا کہ حالات اس نہج پہ کیسے پہنچے اور کیا وجوہات تھیں کہ یہ معاملہ ہوا، اور کیا کرنا چاہیے کہ آئندہ اس کا تدارک ہو سکے اور یہ نہ ہو. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ معاشرے میں ایک عجیب اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے، سیاست میں، معاشرے میں، ملک میں، ہر جگہ پہ ایک تقسیم ہے بہت بڑی، اور ایک لمبی اس تقسیم کی دیوار ہے جس کے طرف دونوں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور بڑی ہارڈ پوزیشن لے چکے ہوئے ہیں. اسی لیے آج ہم نے کسی پولیٹیشین کو نہیں بلایا، کیونکہ یہ بڑی ہم محتاط ہو کے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بڑی ہی یہ اہم بات ہے، حساس ٹاپک بن گیا ہے. اور پولیٹیشنز کی وہ ان کے بولنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے. انہوں نے دیوار کے اس تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے کتنی ہارڈ پوزیشن لے لی گئی بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والے نے کیا کہنا ہے، پیپلز پارٹی نے کیا کہنا ہے، نون لیگ نے کیا کہنا ہے، کہ وہ ان کا بولنے سے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے. تو وہ ریفلیکشن کرنا ہوتا ہے کہ آپ گیو اینڈ ٹیک، آپ کچھ اس کی مانیں، کچھ اپنی غلطی مانیں، کچھ دوسرے کی مانیں، کوئی بات چیت اس طرح آگے چلتی ہے. وہ چیز نہیں نظر آ رہی، اور اس تقسیم کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ اس کو بہت غلط سمجھتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے، اور اس پہ بالکل بھی معافی بات چیت میں بھی ڈھیل بھی کسی قسم کی نہیں دینا چاہ رہا. تاریخ کے اندر کئی جو وقتی ترمیم جو آج سوچا جاتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کل کو آنے والے سالوں میں وہ اس طرح ہی دیکھا جائے. فار ایگزامپل بھٹو صاحب کی جو پھانسی تھی اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ تھا جنہوں نے جو ہے خوش تھے اس سانحے کے اوپر جو ہے. مگر آج 30 کتنے دیکھیں نا 50 سال بعد اب آپ کو شاذ و نادری کوئی بندہ ملے گا. وہ لوگ جنہوں نے جو بینیفیشری تھے، جنہوں نے کروانے میں شامل تھے، جو تالیاں بھی بجانے والے تھے، مٹھائیاں بانٹنے والے بھی تھے، پین سنبھالنے والے بھی تھے، وہ بھی نہیں اس بات کو وہ سب کہتے ہیں کہ جی بھٹو کے پاس ایک جوڈیشل مرڈر تھا. اب تو عدالت کی طرف سے بھی آ گیا اور کوئی غلط چیز تھی. سو یہ ایک ہسٹری جو ہے، ہسٹری کا یہ سبق ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیز کے متعلق سوچ بدلتی رہتی ہے. مگر مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کیا یہ تاریخ پہ چھوڑا جائے گا؟ آج کا کیا کرنا ہے؟ آج کا یہ مسئلہ بالکل ہے، کیونکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو ایشوز جو ہیں ہمارے اس وقت جو مہنگائی کا ایشو، بے روزگاری کا ایشو اور سیکورٹی کا ایشو، آپ دیکھیں ہم چلے شکر ہے کوئی اچھی خبریں سن رہے ہیں کہ جی فارن انویسٹمنٹ آ جائے گی، سعودی عربیہ سے آ جائے گا. ابھی اس کے فگرز نہیں آئے کہ کتنے آئیں گے، جب آئیں گے تو اس کے اوپر بات کریں گے. مگر بہرحال کسی انویسٹر کے لیے آنے کے لیے یا لوکل کسی کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. اس نے ایک تو سیکورٹی دیکھنی ہے کہ یہاں سیکورٹی ہے،
امن و امان ہے کہ نہیں ہے, سیاسی استحکام ہے یا نہیں ہے. یہ جو چائنیز کے ساتھ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد چینی تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں, اور یہ آنے والے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ ایشورنسز دینی پڑیں گی کہ جناب آپ کے جان اور مال کا تحفظ کیا جائے گا. بالکل, آپ نے عامر صاحب دو طبقوں کی بات کی ہے, ایک طبقہ ایک پوزیشن میں ذرا اس کو ایک منٹ کریں تو میں ختم کر دوں کہ یہ ایک تو سیکورٹی کا جو ہے, دوسرا آف کورس جو ہے اکانومی کا ایک ایشو ہے کہ اس وقت ہمارے بڑے مشکل حالات ہیں. وی آر ناٹ آؤٹ آف دا ووڈز, ابھی ہم اس مشکل اس پہ سے نہیں نکلے, اس دور سے گزر رہے ہیں. میں آج اتفاقاً نہیں رینڈملی آج کی خبریں جو ہے نا اکانومی کی دیکھ رہا تھا کہ ہمارا سارا دھیان یہ ڈیوائیڈ کے اوپر, یہ تقسیم کے اوپر, اور سارا دن زہر آلودہ سیاست کے متعلق جو گزرتا ہے ہم مس کر رہے ہیں جو اصل ایشوز ہیں ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا. رینڈملی آج میں خبریں دیکھ رہا تھا کہ جناب یہ کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اکانومی کو ایشوز کو فالو کریں, تو یہ رینڈملی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ساری نشاندہی کس بات کی کر رہی ہیں, کتنی مشکلات ہیں ہماری. فار ایگزامپل ڈان کے اندر یہ چھپی ہوئی ہے کہ اکنامک کرائسس deepens amid political instability. اس کے اندر انہوں نے انٹرویو بیسڈ ہے لوگوں کے, بزنس مینوں کے وہ کیے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ لوگ بڑے پریشان ہیں, اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بھی یہ بڑا پریشر ہے, بزنس مین بھی پریشان ہے کہ جناب یہ جو سیاسی استحکام ہے اس کی وجہ سے عدم استحکام کی وجہ سے بڑی مسئلے ہیں اور وہ ڈرے ہوئے ہیں, نروس ہیں. اس کے بعد یہ ایکسپریس کے اندر یہ خبر چھپی ہوئی ہے کہ جی نئے مالی سال میں 2 ممالک سے $12 ارب کا قرضہ رول اوور کرانے کا فیصلہ. بڑی اچھی بات ہے, چلیں یہ قسم کا اس کا کریڈٹ لیا جا رہا ہے, مگر یہ ہر سال ہی رول اوور ہم کرواتے ہیں. ہر سال جو ہے یہ پچھلے سال بھی رول اوور ہوتا ہے, ہر سال ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی کب یہ پیسے اتار رہے ہیں. ہم اپنے جو پہلے قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں مزید قرضوں کے لیے, ان قرضوں کا سود عطا کرنے کے لیے قرضے لے رہے ہیں, اور ایک لحاظ سے اچھی خبر بتائی جا رہی ہے کہ جی $12 بلین جو ہے نا رول اوور ہے جی. 5 سعودی عربیہ سے آ جائے گا, 3 جو ہے جی UAE سے آ جائے گا, جو ہے 4 بلین جو ہے چین سے آ جائے گا. تو رول اوور تو یہ رول اوور کب تک یہ چلے گا, اس کو نظام کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ آ گیا کہ نظام قرضوں کا ٹھیک ایسے ہونا ہے کہ حکومت نے 10 ماہ کے دوران, یہ بھی ڈان میں چھپی ہے کہ دوران 60 کھرب روپے قرض لے کر تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں کہ ہم نے یہ جو آگے بتایا رول اوور کروا رہے ہیں, اور کوئی اس وقت ہمارے پاس نظام نہیں ہے کہ ہمیں امید کی کرن بھی دلوائی جا رہی ہو کہ ان قرضوں کو کیسے اتار رہا ہے. اور ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں کہ 10 ماہ کے اندر صرف پچھلے 60 کھرب روپیہ جو ہے وہ قرضہ لیا گیا ہے. اس کے بعد یہ نیپرا کی طرف سے پہلے $2.83 پر یونٹ جو ہے کل بڑھایا گیا تھا. اب انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا جی 9 ماہ کے لیے انہوں نے اپلائی کر دیا ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ مزید جو ہے نا اس کے اوپر آئے, سو آئندہ آنے والے دنوں میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بجلی اور مہنگی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد فائنلی جو ہے IMF ٹو ویٹ بجٹ بفور کیبنٹ, یہ شہباز رانا صاحب کی خبر ہے ایکسپریس کے اندر. تو اس کے اندر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ ہمیں اپنا جو بجٹ ہے وہ اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے کہ وہ IMF کا پہلے اپروول ہوگا پھر کیبنٹ اپروو کرے گی. مطلب یہ, اور اس کی وائلیشن ہو گئی ہے, یہ ایک اسٹیٹوٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ ہمارا اس کا کہ یہ پبلک فائنینس مینجمنٹ جو ایکٹ ہے اس کے مطابق 10 مئی کو یعنی کل جو ہے یہ اس کا جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر جو ہے یہ پاس ہو جانا چاہیے, مگر وہ ڈیلے ہو رہا ہے. اور ڈیلے ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ IMF سے بھی پاس نہیں ہوا, اور اس کی وجہ سے یہ جو 10 مئی ہے یہ پہلے جو ہے اس سے بھی پہلے کر لی جاتی تھی, جا کے غالباً فروری مارچ اپریل وغیرہ میں ہی یہ کروا لیا جاتا تھا کہ اسٹریٹجی پیپر جو ہے یہ شروعات ہوتی ہے. تو وہ 10 مئی کو ایکسٹینشن دی گئی, اب ایکسٹینشن اس سے بھی یہ آگے جا رہی ہے, اور یہ بھی کہ غیر قانونی کہ بجٹ بنانا بھی ہمارا جو ہے آگے وہ بھی ڈیلے ہو رہا ہے اور مشکل ہو رہی ہے. ہر چیز بنانے سے پہلے ہم IMF دیکھ رہے ہیں. سو یہ مشکلات ہیں